بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سورۃ الصف ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یہ چند آیات سورتوں کے شروع میں یہ آیت آتی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بھی، اور خدا کہنا چاہتا ہے یہ جو آگے باتیں کر رہا ہوں یہ کرو یا نہ کرو۔ خدا بند عالم بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر باتوں پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ لے لو گے، اور اگر اس اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان تم نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 2، یہ جو ہمارے درس سنتے ہیں یہ آیت ان کو انشاءاللہ یاد ہوگی۔ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ اس کا جو ایکچول پس منظر ہے وہ یہ کہ بعض لوگ جب رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور مثلا جنگ کی پالیسی بن رہی ہے، جنگ لڑنی ہے، تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم یوں شیر ہوں گے تو ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، اور ہمارے دادے یوں تھے، اور ہماری بہادری کے قصے مشہور ہیں۔ جب جنگ کا زمانہ آتا تھا ان کی شوگر آئی ہو جاتی تھی، کسی کو مثلا کوئی پرابلم ہو جاتی تھی، کوئی مسئلے آ جاتے تھے، کسی کی فصل پکی ہوئی ہے، کسی کی بیوی جو ہے وہ کچھ مثلا اس کو نہیں کر رہی، تو مختلف بہانے بنا کے جنگ سے جانے سے رک جاتے تھے۔ اور آپ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کائنات وہی مولا کے ساتھ داستان ریپیٹ ہوئی کہ مولا کا خطبہ ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب بولتے ہو اور دعوے کرتے ہو تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، تمہارے دعوے اتنے بڑے ہوتے ہیں، پتھر کانپنے لگتے ہیں، اور جب تم عمل کرتے ہو تو دشمن کا دل چاہتا ہے تمہیں مارے، اتنے تم کمزور ہو جاتے ہو۔ میدان عمل میں تمہاری حالت وہ ہوتی ہے کہ دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے، اتنے کمزور ہو، اور جب محفل میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہو تو چٹانیں ہلا دیتے ہو تم۔ یہ وہ اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ تم رسول اللہ سے کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس پر بیس کر کے رسول اللہ پلان کریں گے، اور جب عمل کا وقت آئے گا پیچھے سے آدھے بھاگ جائیں گے، تم کتنا بڑا خنجر گھونپو گے اس دین کی پشت میں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے ان کو تو بالآخر کمیاں کوتاہیاں ہوئی، لیکن لوگوں نے ساتھ دیا اور اسی وجہ سے اللہ نے فتوحات عطا فرمائی۔ لیکن امیر المومنین کے ساتھ خیانت زیادہ کی گئی، اور جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت کر کے بھی ہر جگہ پر نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بالآخر امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے جو رکھنا پڑا ہے اور جو خرابی ہوئی ہے آج تک یہ امت بھگت رہی ہے۔ کربلا بھی اس کے بعد وجود میں آئی، سارا کچھ ٹریک سے اتار دیا گیا، حتیٰ کہ برادران اہل سنت وہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو جس دن یعنی وہ صلح ہوئی، مجبوراً انہیں صلح کرنی پڑی اور وہ خلافت ختم ہوئی، ان کی احادیث کے مطابق بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خلافت یہاں تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی، سخت قسم کی ملوکیت آ جائے گی، یعنی پورا ایک الگ سے ایک ڈی ٹریک ہو جائے گا نظام، اور خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ ہوا کیوں؟ انہی اللہ کے احکام سے جی چرانے پر۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ مثلا اس دین اسلام پھر سر بلند ہو تو اس کو پھر خدا کے احکام پر عمل کرنے سے یہ ہو سکتا ہے، ورنہ تقریریں کرنے سے اور گلا پھاڑ کے مثلا ممبر پہ بیٹھ جانے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
جب تک کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے گلا پھاڑنے والا اور بیٹھ کے سننے والے وہ صرف آخرت کے چکر میں نہ ہو، بلکہ جو سن رہے ہیں اس پر دنیا میں بھی عمل کرنے کی سوچیں اور اپنی زندگیوں پر، اپنی روش پر بالآخر نظر ثانی کریں کہ یہ قرآن مجید کس قسم کا تصور دین کا پیدا کرتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جس کا ٹریک سیدھا ہو گیا، اگر اگلے لمحے موت آ جاتی ہے اس کو، خدا اسے بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ میں اللہ تیری کتاب سے مجھے برکت چاہیے، وہ ایک صاحب تھے، وہ اپنی تنخواہ میں 1000 کا نوٹ قرآن کے بیچ میں رکھتے تھے، کہتے تھے اس سے تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن اللہ نے نازل کیا۔ کوئی کچھ قرآن سے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جس لیے خدا نے نازل کیا وہ کام نہیں کر رہا۔ لہذا پریکٹیکلی حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ شیعوں اور اہل سنت میں قرآن پر عمل کے بارے میں۔ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ خدا ان کو پسند کرتا ہے کہ انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دشمن زیادہ ہے، کم ہے، جب میدان میں جانا ہے اب ہٹنا نہیں۔ عرض کر دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے مجھے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے صحابی رسول انس ابن نضر۔ یہ جب بدر کی جنگ کا موقع آیا تو جھوٹ کا کوئی بہانہ بنا کے اور جنگ سے بھاگ گئے۔ بعد میں واقعاً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، رسول اللہ کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے۔ شرمندگی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں، میں نے اقرار کیا کہ میں نے بے ایمانی کی، جھوٹ بول کے میں جنگ سے بھاگ گیا ہوں، لیکن اگر آپ میری معافی قبول کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو میں نے جو یہ خرابی کی ہے میں اس کمی کو دور کر دوں، ایسا کام کروں گا کہ کمی دور ہو جائے گی۔ احد کی جنگ کا موقع آیا، انس ابن نضر جو ہے احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جب بھگدڑ مچی اور مسلمانوں نے واپس بھاگنا شروع کیا، اسلامی لشکر میں افراتفری ہوئی، بھاگنا شروع کیا، یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو آگے کھڑے ہو کے روک رہے تھے مسلمانوں کو اور کہہ رہے تھے ادھر کہاں جا رہے ہو، جنت کا راستہ اس طرف ہے جس طرف دشمن۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور ایک چٹان سے جب مڑے تو انس ابن نضر کے ٹکڑے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، کفار نے مار کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کو دیکھ کر کہ انس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا۔ اور یہ جو آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا، کچھ اپنی جان دے دی کچھ نے اور کچھ انتظار میں ہے اور انہوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو کہا ہے اللہ کو وعدہ کیا ہے اس پر ڈٹ گئے۔ یہ مومن ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، ان کو جنت دے دی، یعنی یہ سودا کیا اللہ نے، یہ ان کے ساتھ تجارت کی۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، بڑی کھلی اور واضح اور شفاف۔ یہ صرف اس کو سمجھ نہیں آتی جو سمجھنا نہ چاہتا ہو، جو سمجھنا چاہے اس کو بڑی اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ سمجھ آتا ہے۔ خالق سمجھائے اور مخلوق کو سمجھنا ہے ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے جو نہ سمجھنا چاہے پھر وہ اس کے لیے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔